بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية لمسلم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وبنحوه ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم وما عادت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت وما فقال صلى الله عليه وسلم أنت ما من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حديث صحيح متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، 2 مرتبہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں کلام ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر کی بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ امت کا ہر فرد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھے. اب محبت کے کیا اسباب ہیں، کن بنیادوں پر انسان ایک دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی سب سے پہلے نمبر کی چیز جس پر انسان فریفتہ ہوتا ہے وہ خوبصورتی ہے، جمال ہے، حسن ہے. اور امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے جو حسن و جمال عطا کیا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا، نہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عطا کیا گیا. وہ خوبی اور وہ حسن و جمال امام الانبیاء سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے عطا فرمایا. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی گئی.
اب دوسرے نمبر کی چیز جس پر انسان فریفتہ ہوتا ہے وہ ہے انسان کا کمال. اگر انسان محنت کر کے کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں، کسی معاملے میں کمال کو پہنچتا ہے تو لوگ اس کے فین بن جاتے ہیں، اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے دیوانے اور عاشق ہو جاتے ہیں. امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے کمالات کا پیکر بنایا تھا. کوئی باب ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی بلندیوں پر نہ پہنچے ہو. وہ مقام اور وہ کمالات آپ کے اوصاف میں دیکھیں تو باکمال ہیں، آپ بات چیت میں باکمال ہیں، آپ حسن و جمال میں باکمال ہیں، آپ اپنے اخلاق میں باکمال ہیں. یہاں تک کہ دوستو امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں امین و صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے. آپ اخلاق کی میدان میں کمالات کی اتنی بلندیوں پر تھے کہ کفار مکہ آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق کا چرچا مکہ اور مدینہ میں اور اطراف عرب میں تھا. لوگ آپ کی کمالات اور آپ کے اخلاق کی واہواہی کرتے تھے. چنانچہ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر سب سے پہلے وحی کے جو الفاظ اترتے ہیں، اور ان الفاظ کے اترنے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت بنی، کیونکہ ایک نیا واقعہ تھا، ایک نئی بات آپ کو پیش آئی تھی، اس کے بعد جو آپ کی حالت ہوئی کہ آپ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر گھر میں آ کر آپ پڑ گئے اور لیٹ گئے. اس وقت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے الفاظ دیے اور آپ کے لیے کہا انت لتصل الرحم، کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہیں. آپ کے اخلاق کی بلندیوں کو، آپ کے کارناموں کو گنوایا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور آپ کو تسلی دی. یہ تھے آپ کے اخلاق، اور بلکہ یہ تھے آپ کا ہر میدان میں کمال کی بلندیوں کو پہنچنا. چنانچہ شاعر اس سلسلے میں آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے بلغ العلا بکمالی، بلغ العلا بکمالی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے آپ کو ایسے کمالات کا پیکر بنایا ہے کہ آپ اپنے کمالوں کی بنیاد پر بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، ٹوچ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں کسی اور انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. آگے وہ شاعر کہتا ہے کشفت دجا بجمالی، اور آپ کا حسن و جمال ایسا ہے کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کی تاریکیاں، دنیا کے اندھیرے روشن ہو گئے. آپ کے حسن جمال کی وجہ سے دنیا کی تاریکیاں اور دنیا کی اندھیریاں روشن ہو گئی. وہ حسن و جمال سے آپ کو نوازا اللہ نے. حسنت جمیع خصالی، اور آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں، اور اخلاق کی بلندیاں یعنی ان بلندیوں پر ہیں جہاں دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. جب یہ کمالات آپ کے ہیں تو اب دنیا کے ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ آپ کے ان کمالات کی وجہ سے آپ کا وہ فین بنے، آپ کا عاشق بنے، آپ کا گرویدہ بنے، آپ پر فریفتہ ہو جائے، آپ کا دیوانہ بنے آپ کے ان کمالات کی وجہ سے. اور ہر انسان کو مجبور ہو کر یہ کہنا چاہیے صلو علیہ وآلہ، اے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت نازل فرما، اور آپ کی آل اور اولاد پر رحمت نازل فرما، آپ کی حفاظت کا انتظام فرما. یہ ہر عاشق کی زبان سے یہ الفاظ اترنے چاہیے صلو علیہ وآلہ. یہ کمالات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد دوستو ایک اور چیز عرض کی گئی تھی کہ بھئی کمالات یعنی انسان پر فریفتہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کو احسان، اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو محسن کا وہ گرویدہ بن جاتا ہے. جس نے احسان کیا اس کا یعنی
شاہکار آدمی کی علامت یہ ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو وہ ضائع نہیں کرتا بلکہ احسان مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت پر کہ محسن ہیں آپ، محسن انسانیت ہے، آپ نے انسانیت کو جو جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہی تھی، آپ نے اس انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک دیا جل رہا ہے، ایک بتی جل رہی ہے، اور دنیا کی یہ تمام انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے اس دیے پر پروانے گرتے ہیں اور جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ تو تم لوگ اس دنیا پر پروانوں کی طرح گر رہے ہو اور جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں وہاں سے نکل کر جنت کے راستے پر ڈال رہا ہوں۔ یہ محترم دوست بزرگوں، امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ محسن انسانیت ہے۔ ایسے ہی دوستو امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے عرب کی حالت یہ تھی کہ اپنی خود کی اولادوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان میں رحم کا مادہ نہیں تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عورتوں کو دنیا میں جینے کا حق ادا کیا، دنیا کی عورتوں کو دنیا میں سر بلندی کے ساتھ جینے کا حق ادا کیا۔ یہ محسن انسانیت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ایک ایک عورت آپ کے احسان مند ہے، اور آپ کے احسان کی وجہ سے اسے امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہونا چاہیے۔ دوستو یہ تو وہ باتیں ہیں، وہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کا گرویدہ بنتا ہے۔ محترم دوست بزرگوں، دوسری ایک بات ہے کہ جب آدمی کو آدمی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں کہ المحب لمن یحب مطیع، محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار اور مطیع ہوتا ہے، اس کی باتوں کو اپناتا ہے۔ محبت کی علامات یہ ہیں کہ بھئی وہ جو چاہتا ہے اس کا محبوب وہ چیزیں اس کی زندگی میں نظر آئے۔ آج دوستو ایک دنیا کی مجازی محبت، آدمی اپنے دنیا کے عاشق اور معشوق جب ہوتے ہیں تو معشوق اپنے عاشق کو خوش کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے ویسا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ایسے بال بناتا ہے، وہ چاہتا ہے ایسے کپڑے پہنتا ہے، وہ چاہتا ہے اس رنگ کو اختیار کرتا ہے تاکہ محبوب خوش ہو جائے، معشوق کو عاشق خوش ہو جائے۔ اس لیے معشوق اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ محترم دوست بزرگوں، اگر واقعی امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں تو ہماری زندگیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہمارا میل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے زندگیوں میں تو امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے عاشق ہیں اور آپ سے ہماری محبت ہے۔ اور اگر ہم بال کسی اور کے انداز کے پسند کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی اور ہے، ہم اپنا لباس کسی اور کے لباس میں ہم کسی اور کے گرویدہ ہے، لباس میں ہمارا فین کوئی اور ہے، اور ہماری زبانیں یوں کہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہیں، ہم اپنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے بات چیت کے طریقوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں دنیا کے انسانوں کو اپنا فین بنا کر چلیں، دنیا کے انسانوں کو گرویدہ بنا کر چلیں، اور پھر ہم نعرے لگائیں اور ہم دعویٰ کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا، تو دوستو اس خیالست و محالست و جنون یہ چیزیں ساری دنیا میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہوں گے، اور جو دنیا میں جسے اپنا فین بنا کر اپنے دلوں میں جن کی عظمت و محبت رکھ کر چلتے ہیں، اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ علماء
فرماتے ہیں کہ بھائی محبت کیوں ضروری ہے اور محبت کا نفع ہمیں اور آپ کو کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ابھی ہم نے تلاوت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عربی, ایک دیہات کا رہنے والا شخص امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے سلسلے میں وہ دریافت کرتا ہے. امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی؟ تو تیاری بھی کی ہے قیامت کے لیے, تو قیامت کی خبر معلوم کر رہا ہے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیاری تو کچھ بھی نہیں کی, یعنی بہت زیادہ روزے, بہت زیادہ نمازیں, بہت زیادہ ذکر و اذکار, بہت زیادہ استغفار اور نیک اور خیر کے اعمال تو میں اتنے زیادہ نہیں کر سکا ہوں جس سے میں یہ کہوں کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے. بس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا, انت ما من احببت, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ جس کی محبت تیرے دل میں ہوگی اس کے ساتھ تیرا حشر فرمائیں گے. جس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہوگی, اور وہ محبت صرف دل ہی میں نہیں بلکہ زندگیوں میں ٹپک رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ شانہ کل قیامت کے میدان میں ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے جن کی حقیقت میں محبت ہمارے دلوں میں ہوگی. اگر امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت ہے اور زندگیوں میں نظر آ رہی ہے, تو پھر کل قیامت کے میدان میں امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہم اور آپ ہوں گے. اور اگر ہماری زبانوں پر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہیں, لیکن دل امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے. دنیا کے اور انسانوں کو ہم نے اپنا سپر سٹار بنا کر رکھا ہے, ہم ان کے دیوانے ہیں, ہم بال ان کے جیسے بناتے ہیں, ہم چہرے ان کے جیسے بناتے ہیں, لباس ہم ان کا سا اختیار کرتے ہیں, کلر ہم وہ پسند کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہو وہ جو پہنتے ہو. دوستو تو پھر این خیالستو محالستو جنو کہ یہ بات بہت دور ہے کہ کل ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ہوں, بلکہ فسوحکن کہہ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹولی سے اور آپ کے مجمع سے اور آپ کے زمرے سے ہمیں بگا دیا جائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرماوے اور امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی اور پکی محبت عطا فرماوے جو محبت ہمیں اور آپ کو 100% آپ کی اطاعت پر مجبور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.